یہ کہانی ہے واچرز کی اولاد کی، جنہیں نیفیلیم کہا جاتا ہے۔ اگر واچرز آسمان سے آنے والی مخلوق تھے تو ان کی نسل زمین پر پیدا ہونے والی وہ طاقتور ہستیاں تھیں جنہوں نے صدیوں تک انسانوں پر حکمرانی کی۔ ان کا ذکر بائبل، کتاب حنوک اور دنیا کی کئی تہذیبوں میں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نیفیلیم اصل میں تھے کیا؟ کتاب حنوک اور دیگر قدیم تحریروں کے مطابق نیفیلیم عام انسان نہیں تھے۔ وہ واچرز اور انسان عورتوں کے تعلق سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا قد، طاقت اور ذہانت عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کا قد 20 سے 30 فٹ تک ہوتا تھا۔ وہ پہاڑوں جیسے جسم کے مالک تھے اور اپنی طاقت کے بل پر زمین پر حکومت کرتے تھے۔ نیفیلیم کی کہانی خوف اور پراسراریت سے بھری ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کا شکار کرتے تھے، ان کا خون پیتے اور زمین کی ہر چیز پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ انسان ان کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر فساد اور تباہی بڑھ گئی۔ یہ صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ زمین کو پاک کرنے کے لیے ایک بڑا طوفان بھیجا جائے۔ یہی وہ طوفان ہے جسے ہم حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے جانتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ نیفیلیم مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ ان کے کچھ نشانات اور نسلیں کسی نہ کسی صورت میں بچ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کئی تہذیبوں میں دیو قامت انسانوں کی کہانیاں بار بار سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اساطیر میں دیوتاؤں اور ٹائٹنز کی جنگ کا ذکر ہے۔ اسی طرح میکسیکو اور جنوبی امریکہ کی قدیم روایات میں بھی جائنٹس کی موجودگی کے ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر نیفیلیم حقیقت میں موجود تھے تو ان کے جسم یا ڈھانچے کہاں گئے ہیں؟ کئی بار دنیا کے مختلف حصوں سے دیو قامت انسانوں کے ڈھانچوں کے ملنے کی خبریں سامنے آئیں۔ اخبارات اور تحقیقی رپورٹس میں ایسے اسکیلیٹنز کی تصاویر شائع ہوئیں جنہیں عام انسان کے مقابلے میں کئی گنا بڑا دکھایا گیا۔ اگرچہ کچھ کو بعد میں جعلی قرار دیا گیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جنہیں مکمل طور پر جھٹلایا نہیں جا سکا۔ امریکہ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب اسمتھسونین انسٹیٹیوشن پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جائنٹس کے ڈھانچوں کو چھپا دیا تاکہ یہ حقیقت عوام تک نہ پہنچے۔ سازشی نظریات کے مطابق بڑے ادارے اور حکومتیں نہیں چاہتی کہ لوگ یہ جانیں کہ ماضی میں زمین پر ایک ایسی نسل بھی رہی ہے جو عام انسانوں سے بالکل مختلف تھی۔ اگر یہ بات عام ہو جائے تو انسانی تاریخ کو از سر نو لکھنا پڑے گا۔ نیفیلیم کے بارے میں ایک اور پہلو بھی دلچسپ ہے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ یہ محض جسمانی طور پر بڑے نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس روحانی طاقتیں بھی تھیں۔ وہ جادو، علم نجوم اور ایسے علوم جانتے تھے جو عام انسان کی پہنچ سے باہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکمرانی صرف جسمانی طاقت پر نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی اثر و رسوخ پر بھی تھی۔ قدیم دنیا کے کئی مقامات پر ایسے آثار موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ زمین پر ایسی مخلوقات رہی ہوں گی جو عام انسان سے کہیں زیادہ بڑی اور طاقتور تھیں۔ مثال کے طور پر لبنان کے علاقے بالبک میں ایک ایسا پتھر ہے جس کا وزن 1200 ٹن سے زیادہ ہے۔ آج کی جدید ترین کرین بھی اسے نہیں ہلا سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اسے کس نے کاٹا اور اس جگہ پر رکھا؟ کچھ محققین کا یہ خیال ہے کہ یہ نیفیلیم کی طاقت کا نتیجہ تھا، کیونکہ عام انسانوں کے لیے یہ کام ممکن ہی نہیں۔ قدیم مایا اور انکا تہذیب کے کھنڈرات میں ایسے مجسمے اور تصویریں ملتی ہیں جن میں غیر معمولی قد کے انسان دکھائے گئے ہیں۔ یہ شواہد ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ نیفیلیم محض کہانیاں نہیں تھے بلکہ واقعی تاریخ میں موجود تھے۔ اب اگر ہم مذہبی حوالوں پر دوبارہ نظر ڈالیں تو یہ بات بھی ملتی ہے کہ خدا نے نیفیلیم کی وجہ سے ہی زمین پر طوفان بھیجا تاکہ اس زمین کو پاک کیا جا سکے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ طوفان کے بعد بھی جائنٹس کا ذکر آتا ہے۔ اس سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان میں سے کچھ طوفان سے بچ گئے تھے یا پھر واچرز نے دوبارہ کسی نہ کسی طرح اپنی نسل کو زمین پر جاری رکھا؟ سوچ کر دیکھیں، اگر واقعی نیفیلیم زمین پر موجود تھے تو ان کے بچے کہاں گئے؟ کیا وہ سب ختم ہو گئے یا آج بھی ہمارے درمیان چھپے ہوئے ہیں؟ یہ سوال صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک خوفناک راز کی طرح ہے۔ بائبل میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ مخلوق انسانوں اور آسمانی ہستیوں کے ملاپ سے بنی ہوئی تھی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اگر ان کا خون انسانوں میں شامل ہو گیا تھا تو کیا یہ ممکن نہیں کہ آج کی طاقتور ترین خاندان، حکمران یا خفیہ تنظیمیں دراصل انہی نیفیلیمز کی باقیات ہوں؟ سوچ کر دیکھیے، اگر نیفیلیم ہزاروں سال پہلے زمین پر تھے تو ان کی باقیات کہاں گئیں؟ صرف ڈھانچے اور قدیم کہانیاں یا پھر کچھ اور بھی؟
कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि नेफिलियम के सिर्फ जिस्म बड़े नहीं थे, बल्कि उनके डीएनए में भी एक ऐसा राज छुपा था जो आज के साइंसदानों के लिए सनसनीखेज है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी लेबोरेटरीज, खुफिया मिलिट्री प्रोग्राम्स और बायोटेक कंपनियां पुरस्कार तौर पर पुराने देवकामत ढांचों के डीएनए पर रिसर्च कर रही हैं। सवाल यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ये सिर्फ हड्डियां हैं तो उन पर इतना राज क्यों? कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन हड्डियों में आम इंसानों से मुख्तलिफ जीनियाती निशान पाए गए हैं। क्या यह मुमकिन है कि यही नेफिलियम का खून था? और क्या यही गैर इंसानी जीन्स आज के हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद बन रहे हैं? अब जरा जदीद दुनिया पर नजर डालें। कितना अजीब है कि फिल्मों और गेम्स में बार बार सुपर ह्यूमन्स, हाइब्रिड सोल्जर्स और जाइगेंटिक म्यूटेशंस को दिखाया जाता है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ तफरीह है या फिर असल हकीकत को छुपाने का तरीका? क्योंकि कहा जाता है कि हुकूमतें और खुफिया एजेंसियां वही दिखाती हैं जो पहले से आजमा रही होती हैं। अगर ये सच है तो फिर एक खौफनाक इम्कान सामने आता है। क्या साइंसदान दोबारा नेफिलियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो पुराने डीएनए और जदीद टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जो आम इंसान से कई गुना ताकतवर हो? यहां पर एक और पहलू दिलचस्प है। कदीम किताबों में कहा जाता है कि नेफिलियम की रूहें तूफान नूह के बाद खत्म नहीं हुई, बल्कि जमीन पर भटकती रहीं। कुछ लोग उन्हें आज के इवल स्पिरिट्स या डीमंस समझते हैं। अगर ये बात सच है तो जरा सोचिए, अगर ये बेजसद अरवा आज भी जिंदा हैं, तो क्या वो नए हाइब्रिड जिस्मों में वापस आने का इंतजार कर रही हैं? सोचिए, एक दिन ऐसा आ सकता है जब वो दोबारा अपनी जिस्मानी शक्ल में लौटेंगे, लेकिन इस बार वो सिर्फ कदीम जायंट्स नहीं होंगे, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और डीएनए इंजीनियरिंग के मिलाप से कहीं ज्यादा ताकतवर एक ऐसी नस्ल जो शायद इंसान को मुकम्मल तौर पर गुलाम बना दे। शायद यही वजह है कि आज दुनिया तेजी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां इंसान और मशीन का फर्क मिट रहा है। अगर नेफिलियम वापस आए तो वो सिर्फ जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि मसनूई जहानत और जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ आएंगे। तो सवाल ये है, क्या इंसान इस बार उनका मुकाबला कर पाएगा, या फिर एक बार फिर वही तारीख दोहराई जाएगी जिसने जमीन को खौफ और अंधेरों में डुबो दिया था? अगर ये सब सच है तो शायद हमारी दुनिया वो नहीं जो हम समझते हैं। हो सकता है हम एक ऐसे खेल के किरदार हैं जिसके असल मास्टर वही कदीम मखलूक है। और अगर वो वाकई वापस आने वाले हैं तो आने वाला वक्त इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। सवाल ये है, हम तैयार हैं या नहीं? अगर आप इस वीडियो का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिख दीजिए। मिलेंगे एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इफ टीवी की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।